السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ناول چاند آسمانوں سے لاپتہ۔ آؤ باہر۔ اب کی بار وہ نرمی سے پیش آیا۔ چاندنی نے ایک نظر امرام شیر کے شرمندہ چہرے کی طرف دیکھا اور پھر سے نظروں کا رخ پھیر لیا۔ چلیں اب، یا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ چاندنی کو ایک ہی جگہ پر کھڑی دیکھ کر سپاٹ انداز میں بولا۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر چلنے لگی۔ امرام شیر نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر شاپنگ مال کے اندر آ گیا۔ میجر، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ اس کی مضبوط گرفت میں سے اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر امرام شیر نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور نہ ہی اس کے چھٹپٹانے کو خاطر میں لایا۔ مختلف شلوار قمیض اور فراک، شال، جوتے، غرض یہ کہ ساری شاپنگ امرام نے ہی کی تھی۔ اس کو لیڈیز شاپنگ کا بھی کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، بس کچھ دفعہ اپنی مما ہیر کے لیے کچھ نہ کچھ خریدتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس کے لیے بہت اچھی شاپنگ کی تھی۔ اس کی یہ دلی خواہش تھی کہ وہ کبھی اپنی وائف کے ساتھ آ کر شاپنگ کرتا۔ پھر سوچ کر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ اتنی زیادہ شاپنگ دیکھ کر چاندنی تو دنگ ہی رہ گئی۔ بس کر دو میجر، کیا ساری مارکیٹ خریدو گے؟ کب سے وہ خاموش تھی، آخر کار صبر کا پیمانہ چھلکا تو وہ بول ہی پڑی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ ہلکا سا مسکرا کر حیرانی سے بولا، کیونکہ وہ اتنی دیر کے بعد جو بولی تھی۔ اب اس خریداری میں کیا چال ہے؟ امرام شیر ٹکٹکی باندھے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جو بہت خفا اور سادہ سی اس سے باز پرس کرتی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چال تو نہیں، پیار ہے، اگر تم سمجھو۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ چاندنی نے رخ موڑ لیا اور ایسے ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے اس کے کانوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ چاندنی کی نظر سامنے ایک جیولری شاپ پر گئی، جہاں وال گلاس میں جدید ڈیزائن کی رنگز دکھائی دے رہی تھیں۔ امرام شیر نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور اسے وہیں چھوڑ کر خود اندر چلا گیا۔ چاندنی اب نظروں کا زاویہ بدل کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ بھاگ جاؤں یہاں سے؟ یہ نہ ہو میجر میرا امتحان لے رہا ہو، میں یہاں سے بھاگوں اور ادھر میرے پیچھے اپنے بندے لگا کر مجھے واپس پکڑ لے۔ کہیں پھر سے یہ درندہ وحشی میجر میری کھال نہ ادھیڑ دے۔ اس نے ڈرتے ہوئے سوچا، نہ اب ایسا خطرہ مول نہیں لینا۔ اتنا تنگ کر سب کو کہ یہ خود تجھے چھوڑ دیں۔ دیکھ آخر یہ میجر تجھ سے چاہتا کیا ہے؟ اس نے دل میں سوچا کہ وہ چند لمحوں میں اس کے پاس پھر سے کھڑا تھا۔ میجر، واپس چل۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی بہت تھک گیا ہوں، اب گھر چلتے ہیں، چاندنی نے کہا۔ وہ واقعی تھک چکی تھی۔ میں بھی بہت تھک گئی ہوں، اب گھر چلتے ہیں، چاندنی نے کہا۔ وہ واقعی تھک گئی تھی۔ لیکن میں تو سوچ رہا تھا ہم کچھ کھا لیں، ویسے بھی آج پہلی بار میں کسی لڑکی کے ساتھ شاپنگ پر آیا ہوں، کیوں نہ ڈیٹ بھی ہو جائے؟ وہ دھیرے سے مسکرا کر شرارت سے بولا۔ اب وہ اچھے موڈ میں تھا۔ تو پہلے آپ کس کے ساتھ آتا تھا میجر؟ وہ مصنوعی غصے سے تیوری چڑھا کر بولی۔ ارے واہ، بیویوں والا ایٹیٹیوڈ۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ آتا تھا۔ وہ بڑی زور سے کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ ادھر ادھر سے گزرنے والے لوگوں نے بڑے تعجب سے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ تو جیسے اپنی ہی دنیا میں مست کھڑے تھے۔ میجر چل یہاں سے، اب سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ وہ بہت شرمندہ ہو گئی تھی اور پھر اس کو بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف مڑی۔ اچھا پہلے تم ان میں سے ایک ڈریس تبدیل کرو۔ ارے وہ کیوں؟ ان کپڑوں میں مجھے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ گھور کے بولی۔ ارے نہیں، تمہیں ایک ہوٹل میں لنچ کرواتا ہوں، وہاں ایسے جانا مناسب نہیں لگے گا۔ اچھا، پر میں چینج کہاں کروں گی؟ ارے یہاں مال میں چینجنگ روم بھی ہوتے ہیں، آؤ دکھاؤں۔ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ چاندنی ان کپڑوں میں سے ایک ڈریس لیے چینجنگ روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے آئی تو امرام شیر اس کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس کے خریدے ہوئے سوٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کو انجانی سی خوشی محسوس ہوئی۔ وہ دونوں اس وقت ایک ہوٹل میں تھے۔ امرام شیر نے ویٹر کو کھانے کا آرڈر دے دیا۔ سامنے سے ہی شیردل اور وسیم صدیقی اندر آئے۔ امرام کی نظر ان پہ پڑی۔ بیک وقت شیردل نے بھی اسے وہاں دیکھا تو اس کی طرف آیا۔ لالا، آپ یہاں؟ شیردل نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔
پھر اس کی نظر امرام شیر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ایک صنف مخالف پر پڑی۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس نے اپنی لائف میں بہت سی حسین لڑکیاں دیکھی تھی، مگر اس طرح کی پہلی بار دیکھی تھی۔ اس کے دل نے ایک بٹ مس کی۔ یہ کون ہے لالا؟ اس نے ہلکا سا مسکرا کر پوچھا، اور پھر امرام کے کان کے پاس جا کر سرگوشی نما آواز میں پوچھا، کہیں میری بھابھی بنانے کا تو نہیں سوچ رہے؟ اس نے ابھی کلیئر کرنا چاہا۔ نہیں، جسٹ فرینڈز، امرام شیر نے فوراً جواب دیا۔ چلیں تو پھر اپنے بھائی کے بارے میں ضرور سوچئے گا، شرارت سے کہتے ہوئے چاندنی کی طرف مڑا۔ ہیلو پریٹی لیڈی، شیردل نے میز پر رکھے چھوٹے سے گلدان سے گلاب کی کلی نکال کر چاندنی کی طرف بڑھائی۔ چاندنی نے اخلاقاً اس کے ہاتھ سے پھول لے لیے اور جواباً آہستگی سے سر ہلایا۔ نائس ٹو سی یو، وہ کہتے ہوئے چاندنی پہ ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈال کر وسیم کے ساتھ دوسری ٹیبل پر بڑھ گیا۔ چاندنی کی نظر جب شیردل پہ پڑی تو وہ کچھ دیر کے لیے اپنی جگہ جامد رہ گئی تھی۔ امرام شیر نے چاندنی کی آنکھوں میں نظر آتی ہوئی حیرت محسوس کر لی تھی۔ یہ میرا بھائی ہے شیردل، ہم بالکل ایک جیسے ہیں، بس ہیئر سٹائل کا فرق ہے۔ فرق تو اور بھی بہت ہے، وہ جل کر بولی۔ وہ کیا؟ ویٹر ٹیبل پہ کھانا لگا رہا تھا۔ امرام شیر نے اپنے سیل اپنے پاکٹ میں رکھا اور اس میں سے ایک مخملی کیس نکال کر سوالیہ نظروں سے پوچھا، وہ تمہاری طرح درندہ نہیں لگ رہا؟ چاندنی نے کہتے ہوئے پھول کو اپنے ناک کے قریب لے جاتے ہوئے اس کی دل فریب تازہ محسور کن مہک کو اپنی سانسوں میں اتارا۔ امرام شیر کھل کر ہنسا۔ بے شک اس کی ہنسی بہت پیاری تھی، مگر اس وقت وہ چاندنی کو ہنستے ہوئے زہر لگا۔ عین اسی لمحے زخرف اور ماہی ہوٹل میں داخل ہوئیں۔ ماہی بیٹھنے کے لیے ٹیبل تلاش کر رہی تھی، جبکہ زخرف کی نظر ہنسنے کی آواز سن کر فوراً امرام شیر پہ پڑی۔ زخرف نے آج اسے پہلی بار اتنا کھل کر ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ وہ جہاں کھڑی تھی امرام شیر کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ آؤ زخرف۔ ماہی اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اس نے نہ جانے کیا آرڈر کیا تھا، زخرف کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ اس کی نظریں تو امرام شیر سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی، مگر اس لڑکی کی پشت تھی زخرف کی طرف۔ وہ چاہ کر بھی اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ امرام شیر نے مخملی کیس سے ایک خوبصورت رنگ برآمد کی اور چاندنی کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اس کی مخروطی انگلی میں رنگ پہنا دی۔ چاندنی پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ خون خوار لہجے میں غرائی اور اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتے ہوئے وہ انگوٹھی اتارنے ہی لگی تھی کہ امرام شیر نے اس کا ہاتھ واپس اپنی آئینی گرفت میں لیا۔ چاندنی اپنا ہاتھ اس کی فولادی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، آئی ول کل یو، وہ دانت پیس کر بولی۔ اب کی بار جھٹکا کھانے کی باری امرام شیر کی تھی۔ اچانک اس کی انگلش اور بولنے کے انداز پر حیران کن نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جب یہ سب آتا ہے تو بیہودہ لینگویج استعمال کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ سپاٹ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ چاندنی تو خود حیران تھی کہ اس کے منہ سے یہ الفاظ کیسے نکلے، تو وہ اسے کیا جواب دیتی۔ چاندنی کو کچھ لمحوں کے لیے اپنا دماغ سن سا ہوتا محسوس ہوا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ اسے اتارنا مت اور کھانا کھاؤ، بھوک سے چکر آ رہے ہیں، وہ تنبیہی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ چاندنی نے کچھ دیر بعد خود کو کچھ بہتر محسوس کیا تو اس نے سامنے رکھے کھانے کی طرف دیکھا، پھر بے دلی سے سر جھکائے چند لقمے زہر مار کرنے لگی۔ زخرف جو امرام شیر کو اس انجان لڑکی کو انگوٹھی پہناتے ہوئے دیکھ چکی تھی، اس سے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہوا۔ اس کی آنسو اس کے پھولے ہوئے گالوں پہ پھسلنے لگے، دل ٹوٹ کر کرچیوں میں بٹ گیا، وجود چھلنی ہوتا ہوا لگ رہا تھا۔ ماہی چلو یہاں سے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف بڑھی، کیونکہ اب مزید وہاں رک کر اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سب ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ باہر روڈ کی طرف بڑھی۔ زخرف کہاں جا رہی ہو؟ ادھر ٹریفک بہت ہے۔ ماہی نے اسے روڈ کے درمیان میں جاتے دیکھا اسے اونچی آواز میں ہانک لگائی، مگر وہ اپنے آپے میں ہوتی تو سنتی نہ۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تو وہی جان لیوا منظر کسی فلم کی مانند چل رہا تھا۔ آنسوؤں کی وجہ سے سامنے کا منظر دھندلا گیا۔
وہ بنا سوچے سمجھے آگے بڑھ رہی تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر لگا کر اچھالتے ہوئے دور پھینکا۔ ماہی تو اسے یوں گرتا دیکھ کر اپنی جگہ سن کھڑی رہ گئی، پھر بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ زخرف، وہ اس کے خون سے لت پت زخرف کو جھنجھوڑنے لگی۔ اس کی آنکھیں اپنے آپ بند ہو رہی تھیں۔ ماہی مدد کے لیے زور سے چلانے لگی۔ آؤ چلیں، وہ ویٹر کو بل ادا کرتے ہوئے چاندنی سے بولا اور اپنا والیٹ پاکٹ میں رکھتے ہوئے وہاں سے اٹھا۔ چاندنی خاموشی سے اس کی تقلید میں باہر نکلی۔ ابھی وہ ہوٹل سے نکل کر پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں ان کی گاڑی پارک تھی کہ راستے میں ایک فقیر جس نے اپنا سر اور شانوں پہ بڑی سی بوسیدہ براؤن رنگ کی شال اوڑھ رکھی تھی، اس کے براؤن بال جو شانوں سے نیچے تک آ رہے تھے، سر جھکائے ہوئے ہاتھوں میں خالی کشکول لیے بیٹھا تھا۔ اس نے چاندنی کے پاس سے گزرتے ہی اپنا خالی کشکول اس کے سامنے بڑھایا۔ چاندنی وہیں رک گئی اور اپنے ہاتھ کی انگلی میں امرام شیر کی کچھ دیر پہلے پہنائی گئی انگوٹھی اتار کر اس فقیر کے خالی کشکول میں ڈال دی۔ بابا، میرے لیے دعا کرنا، مجھے سب غموں سے رہائی مل جائے، وہ غمزدہ لہجے میں بولی۔ امرام شیر نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اس کی دی ہوئی انگوٹھی اس فقیر کو دے رہی تھی جس کا چہرہ شال میں ڈھکا ہوا تھا۔ امرام کے نقوش تنے اور پیشانی پہ شکنوں کا جال بچھائے اسے قہربار نظروں سے دیکھنے لگا۔ چاندنی چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ جبڑوں کو بیچ کے بولا۔ غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں پھول گئیں۔ میجر، ابھی مجھے تیرا وہ تھپڑ بھولا نہیں، وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر تنفر زدہ آواز میں بولی۔ تجھے کیا لگتا ہے مجھ پہ پہلے ظلم کے پہاڑ توڑے گا، پھر مجھے شاپنگ کروا کر کچھ کھلا پلا کر ان زخموں کی بھرپائی کر دے گا؟ چاندنی اپنا بدلہ بھولتی نہیں، اور رہی بات اس انگوٹھی کی تو بے شک وہ مجھے پسند آئی تھی، مگر اس انگوٹھی کو دینے والا انسان اپن کو پسند نہیں۔ آئندہ سے میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش مت کرنا، سمجھا؟ وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر گاڑی کی طرف پلٹی اور جا کر اندر بیٹھ گئی۔ امرام شیر نے اس کی حرکت پہ خود کو نارمل کرنے کے لیے اپنی مٹھیوں کو زور سے بیچ لیا، ورنہ اس وقت اسے اپنے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے واپس اس فقیر کی طرف دیکھا جس کو چاندنی نے اس کی دلائی گئی انگوٹھی دی تھی، مگر اب اس جگہ کوئی نہیں تھا۔ امرام شیر نے اپنی کنپٹیوں کو اپنے پوروں سے سہلایا اور سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھ کر اسے اسٹارٹ کیا۔ ماہی بھاگتے ہوئے زخرف کے پاس پہنچی۔ اس کے سر سے نکلتے ہوئے خون پہ اس نے اپنا اسکارف رکھا۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے دو خواتین رکشے میں سے باہر نکل آئیں اور ماہی نے ان کی مدد طلب کی تو وہ انہیں ہسپتال چھوڑ گئیں۔ زخرف اب کچھ بہتر تھی، اس کی پیشانی پہ 4 اسٹچز لگے تھے۔ ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ کر دی تھی۔ شکر ہے کہ حادثہ زیادہ بڑا نہ تھا۔ زخرف کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ایک اندھودناک حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچ گئی۔ آدھا گھنٹہ ہسپتال میں گزارنے کے بعد ماہی اسے سہارا دیتے ہوئے اس کے گھر تک لائی۔ کیا ہوا زخرف؟ احتشام اور حذیفہ دونوں بھائی زخرف کے ماتھے پہ بینڈیج دیکھ کر اس کی طرف تیزی سے بڑھے۔ کچھ نہیں احتشام بھائی، بس ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ کیسا حادثہ؟ حذیفہ نے ماہی سے پوچھا۔ حذیفہ بھائی، ہم کالج سے نکل رہے تھے، ٹریفک زیادہ تھی، بس ایک تیز رفتار گاڑی سے ٹکر ہو گئی۔ یہ اسٹچز لگے ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے تھے 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ احتشام زخرف کے شانے کے گرد بازو پھیلائے اسے اپنے ساتھ لگاتا ہوا اندر بڑھا۔ یہ کیا ہوا زخرف؟ منت نے بھی اپنی لاڈلی بیٹی کے سر پہ بندھی ہوئی پٹی دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ ماما، آپ آرام سے بیٹھ جائیں، پریشانی والی بات نہیں، حذیفہ نے اپنی والدہ کو تسلی آمیز انداز میں کہا۔ زخرف، تم ٹھیک تو ہو نا میری بچی؟ وہ اس کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھی اور اس کا گال چھو کر تفکر بھرے انداز میں پوچھنے لگی۔ اب ٹھیک ہوں ماما، زخرف نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ان کے شانے پہ سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ آنکھوں کے سامنے پھر وہی منظر چلنے لگا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اب میں چلتی ہوں زخرف، تم اپنا خیال رکھنا۔ ماہی بیٹا بیٹھ جاؤ کچھ دیر، منت نے ماہی سے کہا۔ ماما گھر میں انتظار کر رہی ہوں گی اور پھر میرے لیٹ ہونے پر پریشان نہ ہو جائیں،
پھر آؤں گی تو زیادہ دیر بیٹھوں گی، وہ خوش اخلاقی سے پیش آئی۔ کل آؤ گی نا کالج؟ ماہی نے پوچھا۔ ہاں آؤں گی، زخرف نے سر اٹھا کر کہا۔ جاؤ حذیفہ، بہن کو حویلی چھوڑاؤ، منت نے اپنے بیٹے حذیفہ سے کہا۔ حذیفہ ماہی کے لیے لفظ بہن سن کر برا سا منہ بنایا گیا۔ اسے اپنی یہ پڑھاکو کزن پسند تھی، مگر ابھی وہ پڑھ رہی تھی، اس لیے حذیفہ بھی مناسب وقت کا انتظار میں تھا۔ آؤ ماہی میرے ساتھ، حذیفہ نے کہا۔ نہیں حذیفہ بھائی، آپ تکلیف مت کریں، آج ہم کالج وین سے نہیں آئے، ہاسپٹل سے رکشہ لیا تھا۔ میں رکشہ ڈرائیور کو رکنے کا کہہ کر آئی تھی، وہ باہر میرا انتظار کر رہا ہوگا، میں انہی کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ کہتے ہوئے وہ سب کو خداحافظ بول کر باہر نکل گئی۔ ہم شیر چاندنی کو سدرا کے فلیٹ میں بحفاظت چھوڑ کر خود ہیڈ کوارٹر رپورٹ پیش کرنے کے لیے نکل گیا۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اپنے سینئرز کے سامنے بیٹھا تھا۔ میٹنگ روم میں پروجیکٹر پر سارے مناظر چل رہے تھے۔ وہ اپنے سینئر کو حاصل کردہ معلومات فراہم کر رہا تھا۔ ایک مشترکہ میٹنگ جاری تھی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں ایک مسجد میں خودکش دھماکوں میں کم از کم 20 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ دھماکہ حیات آباد کے فیز 5 میں پاسپورٹ آفس کے قریب واقع شیعہ مسلک کے امامیہ مسجد امام بارگاہ میں اس وقت ہوئے جب لوگ وہاں نماز جمعہ کے لیے جمع تھے۔ خیبر پختونخوا کے آئی جی پولیس ناصر درانی نے جائے وقوع کا دورہ کرنے کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ حملہ آوروں کی تعداد 3 سے 4 تھی، جو امام بارگاہ کے باہر لگی بار کاٹ کر دیوار پھاند کر آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا ایک حملہ آور نے خود کو مسجد کے برآمدے میں دھماکے سے اڑایا، جبکہ ایک حملہ آور کے باقیات مسجد کے ہال سے ملی ہیں۔ ناصر درانی کا کہنا تھا مسجد کے صحن میں موجود افراد نے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسرے حملہ آور کو دھماکہ نہیں کرنے دیا، وہ فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ پشاور بم ڈسپوزیبل یونٹ کے سربراہ نے بی بی سی اردو کو ایک پیغام میں بتایا کہ حملہ آوروں کی تعداد 4 تھی، جن میں سے 3 کے جسموں کے باقیات اور ایک کی لاش ملی۔ ان کا کہنا تھا بی ڈی یو نے جائے وقوع سے ملنے والے 3 دستی بم بھی ناکارہ بنائے ہیں۔ دھماکے کے فوری بعد امدادی کارروائیاں شروع ہو گئی تھیں اور لاشوں اور زخمیوں کو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں خیبر ٹیچنگ ہسپتال منتقل کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات نے اس حملے میں 20 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اسپتال میں رش کی وجہ سے زخمیوں کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی۔ زخمیوں کی صحیح تعداد بتانا ممکن نہیں، تاہم حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے اپنے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کا کہنا ہے کہ 40 سے زیادہ زخمی ہسپتال لائے گئے ہیں۔ دونوں میں سے متحدہ کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ یہ خودکش دھماکہ کرنے والا اور کوئی نہیں، وہی سفید موت کے نام سے جانے والا اسنائپر ہے، میر نے کہا۔ اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کافی ایجنٹس لگا رکھے تھے، انہوں نے مجھے یہ معلومات فراہم کی ہیں، امرام شیر نے کہا۔ افغانستان کا نام منشیات کے کاروبار کے ساتھ بہت عرصے سے جڑا ہے۔ طالبان کی موجودہ حکومت کے دور میں بھی کاروبار عروج پر ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک پوست کی کاشت اور ہیروئن کی برآمد کے لیے اہم سمجھے جانے والے ملک میں اب ایک نئے اور خطرناک نشے کا دھندے کا اضافہ ہو چکا ہے، جس کا نام کرسٹل میتھ ہے۔ اسی نے افغانستان کے جنوب میں واقع ایک دیہی علاقے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں درجنوں پلاسٹک بیگوں میں چمکتے ہوئے سفید کرسٹل دیکھے۔ یہ میتھامائن تھے۔ آسٹریلیا جیسے دور دراز ممالک میں پہنچ کر اس کے 100 کلو کے ایک تھیلے کی قیمت تقریباً $2 بلین تک پہنچ جاتی ہے۔ میتھ کے تجارت کرنے والے ایک شخص نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ہمارے ایک نوجوان کو بتایا جو سول کپڑوں میں تھا۔ پاکستان کے اس جنوب مغربی ضلع میں تقریباً 500 عارضی فیکٹریاں روزانہ کی بنیاد پر 3000 کلو گرام کرسٹل میتھ
تیار کرتی ہیں۔ منشیات کے اس دھندے کے پیچھے حال ہی میں ہونے والی وہ دریافت ہے جس کے مطابق ایک عام اگنے والی بوٹی جسے مقامی زبان میں اومان کہا جاتا ہے، میتھ کے بنیادی جزو ایفیڈرین کو بنانے کے کام آ سکتی ہے۔ اس وقت یہ کاروبار اتنا چمک رہا ہے کہ وہی منشیات ڈیلر جو پہلے خفیہ طور پر کرپٹ افغان اہلکاروں کو رشوت دے کر مال فروخت کرتے تھے، اب کھلے عام بازاروں میں اسٹال لگائے موجود نظر آتے ہیں۔ نوجوان کوکین کلکٹرز جو پورے ایشیا میں منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، وہ یہ سارا نشہ پاکستان میں بھی بڑے پیمانے پہ اسمگل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ مشتبہ گینگسٹر جس کا اب بھی باکسنگ کی دنیا میں اثر و رسوخ ہے، وہی یہ سب کرنے والا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے ساری بات بتائی۔ اس کو پکڑنا اب تمہاری ذمہ داری ہے امرام شیر۔ مجھے تو یہ مسلمان ہی نہیں لگتا جو مساجد پہ خودکش حملہ کروا رہا ہے۔ تفکر بھرے انداز میں کہا، آج سے اس کیس کو تم ہی ہینڈل کرو گے۔ آرمی آفیسر نے کیس کی فائل اس کی طرف بڑھائی۔ اس کے علاوہ کیا معلومات ہیں؟ آفیسر نے پوچھا۔ سر، اس سفید موت کے نام سے مشہور اسنائپر کے بارے میں اسی کے ایک آدمی نے انفارمیشن ملی کہ اس کے ساتھ ایک لڑکی رہتی تھی۔ He does not know کہ اس لڑکی کا اس سفید موت سے کیا کنیکشن، پر وہ اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اس اسنائپر کا چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا، اس کے آدمیوں نے بھی نہیں، مگر اس لڑکی کو دیکھ رکھا ہے۔ وہ مجھے لڑکی مل بھی گئی۔ آفیسر نے گہری سانس لی اور آئیبرو جھکا کر امرام کی طرف دیکھا۔ سر، وہ لڑکی وہ نہیں تھی، مگر وہ اس لڑکی کی ہم شکل ہے۔ مطلب؟ انہوں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ مطلب جو لڑکی چاندنی نامی مجھے ملی ہے وہ بالکل اسی لڑکی کی طرح ہے۔ میں نے ہر طرح سے اس سے اس سفید موت کے بارے میں اگلوانا چاہا، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ اس کا مطلب وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ اب میں نے کچھ اور سوچا ہے اس سفید موت کو سامنے لانے کے لیے۔ ہم اس لڑکی میں ٹریکنگ ڈیوائس لگا دیں گے، وہ جہاں بھی ہوگی ہمیں اس کی آواز اور لوکیشن ملتی رہے گی۔ امرام، مگر وہ لڑکی اس سفید موت کے پاس پہنچے گی کیسے؟ سر، اس کے لیے بھی میں نے پلان سوچ لیا ہے۔ وہ کیا؟ اس کے سینئرز جو سامنے چیئرز پہ بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے پوچھا۔ سر، کل ایک ڈائمنڈ ایگزیبیشن ہے اور کسی نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو پہلے ہی تھریٹ بھیج دی ہے۔ جتنی مرضی ٹائٹ سیکورٹی کر لو، وہ ڈائمنڈ کل اس ایگزیبیشن میں چوری ہو جائیں گے۔ اس مسجد میں ہوئے خودکش حملے کے کیس کا ہینڈل کرنے والے آفیسر کو بھی تھریٹ ملا ہے اور وہی آفیسر اس ڈائمنڈ ایگزیبیشن کی نگرانی کر رہا ہے، وہی وہاں کا سیکورٹی انچارج ہے، امرام شیر نے کہا۔ پھر مجھے پوری امید ہے وہ اسنائپر تو اس سیکورٹی انچارج کو مارنے یا پھر ڈائمنڈ چوری کرنے، دونوں میں سے کسی ایک کام کو سر انجام دینے تو ضرور آئے گا۔ تم نے کیا پلان کیا ہے مجھے وہ بتاؤ۔ امرام شیر نے اپنے ساتھ بیٹھے میر کی طرف دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ میں اس لڑکی چاندنی کو وہاں لے کر جاؤں گا۔ اسے دیکھ کر اسنائپر اپنے دونوں ارادوں کو بھول جائے گا۔ جیسے ہی وہ چاندنی کی طرف آئے گا، ہم اسے چاندنی کے ذریعے اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ امرام شیر نے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا۔ امرام، اپنے دشمن کو کبھی خود سے کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو وہاں سے نکال کر لے گیا، تو ہم کیا کریں گے؟ سر، اسی کے لیے تو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس لڑکی میں ٹریکنگ ڈیوائس لگا دیں گے تو ہم اس کی لوکیشن ٹریس کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، بٹ بی کیئرفل۔ یس سر، اس نے مؤدب انداز میں کہا، اور فائلز لے کر ان سے اجازت چاہی۔ سنیں ابتسام، منت نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی تو ابتسام نیوز پیپر ایک طرف رکھے منت کی طرف دیکھنے لگا۔ جی سنائیں بیگم، جی سنائیں بیگم، وہ مسکرا کر بولا۔ احتشام کی شادی کی عمر ہے، آپ کے ساتھ آفس کا کام بھی اچھے سے سنبھال رہا ہے۔
کیوں نہ اس کا گھر بھی بسا دیا جائے؟ ایسا نیک خیال صرف آپ کو ہی آ سکتا ہے مسز ابتسام، ویسے بہت ہی نیک خیال ہے۔ چلیں تو پھر لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ جب لڑکی گھر میں ہی ہو تو ڈھونڈنا کیسا؟ منت نے مبہم سا مسکرا کر جواب دیا۔ مطلب آپ نے لڑکی دیکھ بھی لی؟ وہ حیران کن نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے تو سوچا ہوا تھا، مگر اس رشتے میں احتشام کی رضامندی بھی شامل ہے۔ اوہ، تو ماں بیٹے نے پہلے ہی مل کر کھچڑی پکا لی؟ ابتسام نے آئیبرو چکا کر پوچھا۔ چلیں، اگر ہم نے کچھ سوچ بھی لیا تو کیا ہوا، آپ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا نا۔ مسز ابتسام، پہلے پہلیاں مت بجھوائیں اور جلدی سے مجھے میری بہو کا نام بتائیں۔ منسا، منت نے بتایا۔ اس کا نام سن کر ابتسام کے چہرے کی رونق مزید ہوئی۔ بہت اچھی سوچ ہے، منسا گھر کی بچی ہے۔ ہم آج ہی حسام اور عائشہ سے منسا کے رشتے کے لیے بات کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ منت نے استفسار کیا۔ نہیں بھائی، بھلا مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ چلیں ٹھیک ہے، تو پھر ہم آج ہی بات کرتے ہیں ان سے۔ آئیں۔ وہ دونوں اپنے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ایش، ابتسام بھائی اور حسام بھائی وتھ فیملی حویلی آ رہے ہیں، انہیں کچھ ضروری بات کرنی ہے، ہیر نے آ کر اطلاع دی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو دوپہر کے کھانے کا وقت ہونے والا ہے، تو پھر تیاری کر لیتے ہیں لنچ کی، دعا نے ان دونوں سے کہا۔ بچے بھی آ جائیں گے تھوڑی دیر تک، ہیر نے کہا تو سب تیاریوں میں لگ گئے۔ رمشا، تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ منسا نے اس کے کمرے میں داخل ہو کر پوچھا۔ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا بالکل بھی، اب کیا کروں؟ رمشا نے پریشانی سے کہا۔ تم 2 منٹ لگاؤ اور جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ بیٹا، ایش نے اسے آواز دی۔ جی، اس نے جلدی سے کبرڈ بند کی اور انہیں جواب دیا۔ بیٹا، مومن کی کوئی کال آئی؟ نہیں مما، انہوں نے ایک کال بھی نہیں کی وہاں جا کر۔ میں بہت پریشان ہوں، میں آپ سے کہنے ہی والی تھی کہ آپ ان کا پتہ کروائیں، آیت نے تفکر بھرے انداز میں کہا۔ اچھا، میں ضامن سے کہتی ہوں مومن کا پتہ کروانے۔ کہتے ہی ایش واپس پلٹ گئی۔ بھابھی جی، آپ نے تو دکھایا ہی نہیں کہ میرے بھائی نے آپ کو منہ دکھائی میں کیا گفٹ دیا ہے؟ ہانیہ نے شرارت سے پوچھا۔ یہ کنگن دیے تھے، آیت نے اپنی کلائی دکھائی۔ اور پھر کیا ہوا تھا؟ اس نے آیت کو چھیڑا۔ ہانیہ، انسان بن جاؤ ورنہ مما کو شکایت لگاؤں گی کہ بچی خراب ہو گئی ہے، اس نے دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ اور اس کی شادی کروائیں؟ ارے میں بھی یہی چاہتی ہوں بھابھی، قسم سے، نہ جانے کوئی کچھ سمجھتا کیوں نہیں۔ وہ شرارتی انداز میں ٹھنڈی آہیں بھر کر بولی۔ اچھا نیچے آ جائیں، وہ زخرف لوگ اب آ رہے ہیں۔ اچھا تو تم چلو، میں بس آئی۔ شکر ہے تم لوگ بھی آ گئے، اتنا لیٹ کر دیا آنے میں، مجھے تو لگ رہا تھا تم دونوں ہی نہیں آؤ گے۔ ابتسام نے باہر سے آنے والے امرام شیر اور شیر دل کو دیکھ کر کہا۔ میری ایک ضروری میٹنگ تھی، اسے پوسٹ پون کر دیا، شیر دل نے کہا۔ بس لاہور کی ٹریفک کا تو آپ کو پتہ ہے، اسی وجہ سے لیٹ ہوا، اس نے اپنے لیٹ آنے کی وجہ سے آگاہ کیا۔ جبکہ امرام شیر خاموشی سے ہیر کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ خود تو یہاں آ گیا تھا مگر دماغ کسی اور ہی سوچوں میں غلطا تھا۔ اور آپ دونوں کیسی ہیں؟ ہیر نے منسا اور رمشا کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ جی بالکل ٹھیک، وہ دونوں مسکرا کر بولی۔ اور میری زخرف کیسی ہے؟ ان سے ملنے کے بعد ہیر نے زخرف کو مخاطب کیے کہا۔ زخرف تو ہیر کے گلے لگ گئی تھی، سب نے سٹ پٹا کر اسے دیکھا، خاص کر امرام شیر نے اسے اپنی مما سے ملنے کے التفات کو نخوت سے دیکھا۔ زخرف ہیر کے اسی لیے گلے لگی کہ امرام شیر اس کے وجود کا حصہ ہے۔ کیا ہوا جو امرام شیر کو محسوس نہیں کر سکی؟ اس نے اسے پیدا کرنے والی کو محسوس کر کے دلی سکون حاصل کیا۔ پہلے چائے پئیں گے یا پھر کھانا؟ ایش نے پوچھا۔ نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں، اپنا ہی گھر ہے، تکلف کیسا؟ کچھ بھی چاہیے ہوگا تو ہم خود ہی لے لیں گے، تم بیٹھو ہمارے ساتھ، عائشہ نے مسکرا کر ایش سے کہا۔ دراصل ہم نے ایک باہمی مشورہ کیا ہے، مطلب ایک فیصلہ، اور آپ سب کی بھی رائے چاہیے، ابتسام نے کہا۔ بتاؤ، ضامن نے کہا۔
شیر زمان صوفے کی پشت پہ ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے اپنے مخصوص شاہانہ انداز میں برجمان تھا۔ ہم نے احتشام اور منصا کا رشتہ طے کر دیا ہے، ابتسام نے اپنے چھوٹے بھائی حسام کی طرف دیکھ کر کہا۔ ابتسام بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، حسام نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ منصا جو خاموش کھڑی سب سن رہی تھی، اب احتشام سے اپنے رشتے کی بات سنی تو ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ تو جیسے اس کی ایک نظر کا ہی منتظر تھا۔ احتشام اسے دیکھ کر مبہم سا مسکرایا۔ منصا سٹ پٹا کر نظریں چرا گئی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ویسے تو میرے دل میں بھی کچھ ہے جو ابھی تک میں نے کسی سے شیئر نہیں کیا۔ آپ سب کی خوشی میں اپنی خوشیاں بھی ڈھونڈنا چاہتی ہوں، ہیر نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ شیر زمان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں چاہتی تھی کہ